کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہاری بیٹی اس پیپر والے دن کس لڑکے کے ساتھ اور کس جگہ پہ تھی؟ باپ نے حیرت زدہ آنکھوں سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ بیٹی حیران ہوتی نظروں کے ساتھ سامنے بیٹھے شخص کو الزام لگاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے بڑے بڑے آنسو جاری تھے۔ اس نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اور اس کے آفس سے باہر چلی گئی۔ سر یہ سچی کہانی وجیہ کی ہے، 2001 کی بات ہے۔ وہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر پڑھتی تھی۔ ایک دن اس کا رزلٹ آیا تو اس کو پتا چلا کہ اس کو ایک سبجیکٹ کے اندر فیل کر دیا گیا ہے۔ ریزن یہ بتائی گئی کہ آپ اس ایگزام والے دن غیر حاضر تھی یا پیپر دینے نہیں آئی۔ اس کو لگا کہ یونیورسٹی سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، شاید میرا پیپر گم ہو گیا ہے، میں جا کے بات کرتی ہوں۔ وہ یونیورسٹی بات کرنے گئی لیکن اسے ٹائم نہیں مل پایا، وہ شہر کے باہر رہتی تھی۔ وہ وہاں سے اپنے باپ کے ساتھ یونیورسٹی آئی، متعلقہ افسر کو ملی، متعلقہ افسر سے اس نے بات چیت شروع کی تو متعلقہ افسر غصہ کر گیا۔ اس نے کہا آپ ایبسنٹ ہوں گی اس لیے آپ کا جو ہے وہ فیل رزلٹ آیا۔ اس نے بتایا کہ سر نہیں، آپ اٹینڈنس شیٹ چیک کر سکتے ہیں، آپ میرے دوستوں سے پوچھ سکتے ہیں، میں نے خود پیپر سالو کیا ہے، میرے سے ایک ایک چیز مجھے پتا ہے کہ کوشچن پیپر کے اندر کیا تھا اور پیپر میں نے خود سبمٹ کر کے گئی ہوں یہاں پہ اور میں پریزنٹ تھی۔ اٹینڈنس شیٹ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہو سکتا ہے۔ جو سامنے بیٹھا ہوا آفیسر تھا وہ غصہ کر گیا، اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ لڑکی کا باپ ساتھ ہے۔ اس نے باپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بیٹی اس دن کہاں پہ تھی اور کس لڑکے کے ساتھ تھی اور کیا کر رہی تھی؟ آپ یہاں آ کے ہمارے متھے لگے ہوئے ہیں کہ ہماری بیٹی نے پیپر دیا ہے اور وہ فیل کیسے ہو گئی ہے، آپ اپنی بیٹی سے پتہ کریں۔ اس نے پیپر نہیں دیا، وہ کسی لڑکے کے ساتھ کہیں گئی ہوئی تھی۔ باپ حیرت زدہ نگاہوں سے بیٹی کی طرف دیکھ رہا تھا اور بیٹی الزام لگانے والے شخص کی طرف دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے بڑے بڑے آنسو آ رہے تھے۔ اس نے باپ کا ہاتھ پکڑا اور اس کے آفس سے باہر نکل گئی اور باہر نکل کے اس نے سوچا کہ اب میں نے کیا کرنا ہے، لڑنا ہے یا ہار ماننی ہے۔ سر وجیہ نے وہاں کھڑے کھڑے غصے میں آنکھوں میں آنسو لیے فیصلہ کیا کہ میں لڑوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، اس آفس سے یہ بات نکلی اور یونیورسٹی کے اندر سرگوشیاں کرتے کرتے ہر بندے کی زبان زد عام ہو گئی کہ وجیہ پیپر والے دن کسی لڑکے کے ساتھ گئی ہوئی تھی، اس لیے وہ فیل کر دی گئی ہے۔ ہر بندہ یہ بات کرنے لگ گیا، کینٹین سے لے کے پروفیسر تک اور اسٹوڈنٹس تک ہر بندہ یہ بات کرنے لگ گیا۔ یونیورسٹی نے اس سارے مسئلے کے بعد ڈگری جاری کرنے سے انکار کر دیا کہ آپ ایک سبجیکٹ میں فیل ہوئی ہیں، پہلے وہ سبجیکٹ پاس کریں گی تو تب بھی ہم جا کے آپ کو ڈگری دیں گے۔ اب وجیہ اگر پیپر دے کے پاس اپنے آپ کو کرا لیتی تو یہ الزام تو سچا ثابت ہو جاتا، پوری زندگی وہ کریکٹر لیس کا الزام لے کے اس کو معاشرے میں پھرنا پڑتا۔ گھر میں بھی وہ چور بن کے رشتہ داروں کے سامنے پھر رہی تھی، معاشرہ بھی اور دوست بھی اس کو عزت دینے کو تیار نہیں تھے۔ سب چور نگاہوں سے اس سے یہی پوچھنا چاہتے تھے کم از کم ہمیں سچ بتا دو کہ تم نے پیپر دیا تھا کہ نہیں دیا تھا۔ اتنی برے حالات کے بعد وجیہ ایک دن گھر سے اٹھتی ہے اور وہ کورٹ میں کیس کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ عدالت کے اندر یوں کیس کرنا اس کی زندگی کا سب سے برا فیصلہ ثابت ہوتا ہے۔ اگلے کئی سال اب اسے عدالتوں کے چکر لگانے تھے، کئی لاکھ فیس بھرنی تھی اور کئی سال انتظار کرنا تھا۔ کیس تو 2 سے 3 پیشیوں کی مار تھا۔ یونیورسٹی کو آرڈر کیا جاتا کورٹ کی طرف سے کہ آپ پیپر لے کے آئیں ورنہ اٹینڈنس شیٹ لے کے آئیں۔ اس دن کی سائن ہوئی جس پہ سب بچوں نے سائن کیے ہوئے تھے اٹینڈنس کے، اس کو چیٹ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ بچے ڈگری لے کے دوسرے شہروں میں جا چکے تھے، اس کو ری میک بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ کورٹ کے اندر پیش کی جاتی، 1 منٹ میں پتہ چل جاتا غلطی کس کی اور لڑکی کا مسئلہ سارٹ ہو جاتا۔ لیکن شیطان کی آنکھ کی طرح ساری یہ کیس لمبا ہوتا جاتا ہے، پیشی پہ پیشی، پیشی پہ پیشی، کئی سال گزر جاتے ہیں۔ اس دوران وجیہ کی شادی کر دی جاتی ہے اور وہ کینیڈا شفٹ ہو جاتی ہے اپنی فیملی کے ساتھ اور اس کے 2 بچے بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر اور اس پہ سر اس کے لاکھوں روپیہ اس کیس پہ خرچہ آ جاتا ہے۔ پھر سال آتا ہے 2017 اور لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے آرڈر آتا ہے کہ وجیہ نے پیپر دیا تھا، وہ سچی تھی۔ یونیورسٹی کو 8 لاکھ روپے جرمانہ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وجیہ کی ڈگری اس کو جاری کر دی جائے۔ یونیورسٹی ڈگری جاری بھی کر دیتی ہے لیکن وجیہ کہتی ہے اب اس سب کا کیا فائدہ، الزام تھے وہ دھل چکی ہیں، اتنا وقت گزرنے کے بعد وقت کی گرد اس کے اوپر پڑ چکی ہے۔ دوسرا مجھے پی ایچ ڈی کرنی تھی، مجھے ایم فل کرنا تھا، مجھے بہت کچھ کرنا تھا لائف میں، باہر آ کے جابز کرنی تھی، لیکن صرف اس الزام کی وجہ سے، صرف ایک بیہودہ فکرے کی وجہ سے اور صرف ایک چھوٹے سے ہیومن ایرر کی وجہ سے جسے 2 منٹ میں ٹھیک کیا جا سکتا تھا، لیکن ایک کلیریکل بندے اور ایک پتہ نہیں استاد تھا وہ جو بیٹھا ہوا تھا، اس کی چھوٹی سی ایگو کی وجہ سے میری پوری زندگی بدل گئی۔ 8 لاکھ جرمانے کے بارے میں اس کا کہنا تھا کہ میں کم از کم 20 سے 25 لاکھ روپے ان کیسز کے اوپر لگا چکی ہوں۔ 8 لاکھ دے کے انہوں نے میرے پہ کوئی احسان نہیں کیا۔ سر یہ ٹھیک کہتے ہیں، لیٹ انصاف کا مطلب ہے کہ کسی بھی انسان کی تہذیب کی جائے، اس کی زندگی کو برباد کیا جائے، اس کی نسلوں کو برباد کیا جائے۔ پاکستان کا نظام سر ایسا ہی ہے
اور یہ میرے خیال میں آنے والے وقت میں بھی ایسے ہی چلتا رہے گا. کئی وجیہ سر اس سسٹم کی بھیڑ چڑھیں گی, یہ سسٹم کئی وجیہ کا خون پیے گا, شاید پھر اس سسٹم میں کوئی بہتری آ جائے.